یہ کہانی ہے 11 سال کے بہادر اور نڈر بچوں کی جو اپنی بہادری کی وجہ سے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتے ہیں۔ تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ کہانی جعلی نوٹ حصہ 2۔ گارڈ کو ٹیرس پر کوئی شخص کھڑا نظر آیا، مگر بس یہ لمحے کا ہی خیال تھا۔ جب اس نے سرچ لائٹ کا رخ گھر کی طرف کیا تو وہاں کچھ نظر نہیں آیا، مگر گارڈ کو اپنے جسم میں خوف کی ایک لہر سی محسوس ہوئی اور وہ فوراً چوکی میں واپس چلا گیا۔ مگر اگلی رات جو واقعہ ہوا اس نے یہ بات پورے محلے میں مشہور کر دی کہ نبیل صاحب کے گھر میں آصف کا سایہ ہے۔ رات کو تقریباً 11:30 بجے گارڈ گلی کا راؤنڈ لگا رہا تھا۔ جب وہ نبیل صاحب کے گھر کے قریب پہنچا تو اسے ایک تیز قسم کی خوشبو کا احساس ہوا۔ اس نے جو ہی گراؤنڈ کا گیٹ کراس کیا، اسے لگا کوئی گراؤنڈ کی دیوار پھلانگ کر نبیل صاحب کے گھر میں گھس گیا ہے اور خوشبو بہت تیز محسوس ہونے لگی۔ اور اب گارڈ کو اندازہ ہوا کہ یہ خوشبو کافور کی ہے جو قبرستان میں مردوں کو دفن کرتے وقت لگائی جاتی۔ اس وقت اس کی نظر ٹیرس کی طرف اٹھی اور اسے 2 سرخ چمکتی آنکھیں نظر آئیں۔ پہلے وہ سمجھا کہ کوئی بلی ہے جس کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی ہیں، مگر فوراً ہی اسے یہ خیال مسترد کرنا پڑا کیونکہ وہ آنکھیں ٹیرس کی دیوار سے تقریباً 5 فٹ اونچائی پر تھیں، جس کا مطلب تھا کہ اگر وہ بلی ہے تو ٹیرس کی دیوار پر کھڑی نہیں بلکہ ہوا میں معلق ہے، جو کہ ناممکن تھا۔ بلی اتنی دیر تک ایک ہی جگہ ہوا میں کیسے کھڑی رہ سکتی ہے؟ اس خیال کے آتے ہی گارڈ کو اپنی رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہوا۔ چور ڈاکوؤں سے مقابلہ کرنا الگ بات تھی، مگر کسی ایسی چیز سے مقابلہ اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ جیسے تیسے وہاں سے بھاگا اور چوکی میں پہنچ کر بے ہوش ہو گیا۔ دوسرے گارڈ نے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ پھر جب وہ ہوش میں آیا اور اس نے ساری بات بتائی تو گارڈ نے محلے کے 2-4 لوگوں کو بلایا اور اس طرح یہ بات پورے محلے میں مشہور ہو گئی کہ نبیل صاحب کے گھر پر آصف کا سایہ ہے۔ اور اب 1 مہینے سے ہی اس طرف رات کے وقت کوئی نہیں آتا تھا۔ محلے میں خوف و ہراس کی عجیب سی فضا قائم ہو گئی تھی، مگر یہ سب کچھ بابی، کامران اور ٹیپو کو بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ ان کو یہ بات پریشان کر رہی تھی کہ 1 مہینے پہلے جس گھر کے باہر وہ روز کھیلنے جاتے تھے اور کبھی کبھار ان کی بال اس گھر کے اندر چلی جاتی تھی اور وہ دیوار پھلانگ کر بال لے آتے تھے، وہاں اچانک سے آصف کہاں سے آ گئے؟ تینوں نے اپنے تجسس پسند فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس معاملے کی حقیقت جاننے کے لیے اس آصف زدہ گھر کی نگرانی کرنے کا فیصلہ کیا، مگر وہ یہ کام جمعے کی رات سے ہی شروع کر سکتے تھے کیونکہ ہفتہ اتوار کو اسکول کی چھٹی ہوتی تھی۔ آج جمعرات تھی اور کل 11 بجے انہوں نے اپنے مشن کا آغاز کرنا تھا، جس کے لیے انہیں اپنے امی ابو سے تھوڑی سی مبالغہ آمیزی کرنی ضروری تھی۔ ان کا دل تو اس بات پر راضی نہیں تھا، مگر اصلی بات بتانے کی صورت میں انہیں کبھی اجازت نہیں ملتی کہ وہ رات کو اس آصف زدہ گھر کے قریب بھی جائیں۔ اس لیے کامران اور ٹیپو نے رات کو بابی کے گھر رکنے کا کہا اور بابی نے کامران کے گھر رہنے کی اجازت لے لی۔ تینوں کے والدین میں کافی اچھی دوستی تھی اور اسی لیے وہ ایک دوسرے کے گھر رک جاتے تھے۔ جمعے کو 9 بجے تینوں بابی کے گھر جمع ہو گئے۔ کھانا بھی وہیں کھایا کیونکہ بابی کی امی نے ان کی پسندیدہ ڈش بریانی بنائی تھی۔ ان لوگوں کے پاس کچھ ایسی چیزیں تھیں جس کی انہیں اس مشن میں ضرورت پڑ سکتی تھی، جیسے ٹارچ، رسی، سیٹی اور ایک کھلونا واکی ٹاکی سیٹ۔ یہ واکی ٹاکی بابی کے ابو امریکہ سے اس کے لیے لائے تھے، جہاں وہ ایک میڈیکل کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے گئے تھے۔ آج تینوں نے کالے رنگ کی جینس اور کالی ٹی شرٹ پہنی تھی تاکہ اندھیرے میں چھپ سکیں۔ یہ لوگ 11:15 بجے پیچھے کے دروازے سے گھر کی اگبی گلی میں نکل آئے۔ اب انہیں گلی کا چکر لگا کر سامنے کی طرف سے نبیل صاحب کے گھر کے قریب چھپ کر گھر کی نگرانی کرنی تھی۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ ٹیپو گراؤنڈ میں موجود درخت پر چڑھ کر گلی میں دور تک نظر رکھے گا۔ اس کے پاس ایک سیٹی ہوگی جس کی آواز کسی پرندے کی آواز جیسی ہے۔ اگر وہ خطرہ محسوس کرے گا تو وہ سیٹی بجا کر بابی اور کامران کو آگاہ کر دے گا۔ واکی ٹاکی سیٹ کا ایک حصہ بابی کے پاس اور دوسرا کامران کے پاس ہوگا، جس سے وہ آپس میں رابطے میں رہیں گے اور گھر پر نظر رکھیں گے۔ اصل میں ان تینوں کا خیال تھا کہ یہ آصف، سایہ وغیرہ کچھ نہیں ہوتا اور اس سارے معاملے کے پیچھے کوئی اور ہی چکر ہے، کیونکہ 1 مہینے پہلے تک وہ لوگ کئی بار اس گھر کے اندر جا چکے تھے، اکثر کرکٹ یا فٹ بال کھیلتے ہوئے
بال نبیل صاحب کے گھر کے اندر چلی جاتی تھی اور کوئی بھی بچہ گراؤنڈ کی دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہو جاتا اور بال لے کر واپس آ جاتا۔ کبھی کوئی آواز، کوئی غیر معمولی بات یا کوئی سایہ کسی کو نظر نہیں آیا تھا۔ پھر ایک مہینے میں آصف کہاں سے آ گیا؟ گزشتہ 4 سالوں میں گھر مکمل بند بھی نہیں رہا تھا۔ نبیل صاحب کے ایک دور پرے کے رشتہ دار 7-8 ماہ بعد گھر کا چکر لگاتے تھے، صفائی وغیرہ کروا کر پھر تالا لگا دیتے تھے، اور ابھی 1.5 مہینہ پہلے ہی وہ چکر لگا کر گئے تھے۔ یہی ساری باتیں ان تینوں کو پریشان کر رہی تھیں اور ان کے تجسس کو بڑھا رہی تھیں، اور اسی وجہ سے آج یہ تینوں یہاں موجود تھے۔ اس کے آگے کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے آپ کو اس کہانی کا اگلا حصہ ضرور سننا چاہیے، اور اگر آپ اس کا اگلا حصہ سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کیجیے، اور اگر آپ کو کہانی پسند آئے تو لائک کا بٹن بھی ضرور دبا دیجیے۔